اعلیٰ حضرت میرے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت میرے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت میرے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت میرے اعلیٰ حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک کے سلسلے میں ہمارے چینل نے الحمدللہ خصوصی نشریات کا آغاز کیا ہے۔ ناظرین، 10 روزہ یہ نشریات ہے جس میں علماء اہل سنت، علماء کرام جو ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ پہ روشنی ڈالیں گے۔ آج موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے دوست کرم فرما، جو کہ الحمدللہ بھی درسی نظامی حالی میں ان کا مکمل ہونے والا ہے، اور ساتھ ہی ثنا خان مصطفیٰ بھی ہیں۔ میر براد جناب محترم محمد فیصل رضا قادری صاحب چلتے ہیں اور گفتگو آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرت آپ خیریت سے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ سنائیں حضور خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ فیصل بھائی، آج کا جو ہے سوال ہے وہ یہ ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن مبارک کیسا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ محمد علی بھائی، ماشاءاللہ آپ نے جو سوال کیا کہ اعلیٰ حضرت کے بچپن کے حوالے سے، اور یہ موضوع مجھے دیا گیا، عموماً آج کل کے دور حاضر کے جو بچے ہوتے ہیں 5 سال کے 4 سال کے، عموماً وہ لڑک پن والے ہوتے ہیں، ان کو کچھ اپنا پتہ نہیں ہوتا نا، تو اعلیٰ حضرت ان میں سے نہیں تھے۔ اگر دیکھا جائے نا اعلیٰ حضرت کی، اگر ہم ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، اگر ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تو اعلیٰ حضرت 4.5 سال کی عمر میں آپ نے مکمل ناظرہ قرآن پاک ختم کر لیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اعلیٰ حضرت تھے۔ اچھا، یہی نہیں بلکہ آپ کی تقریباً کوئی عمر 6 سال تھی تو آپ نے بہت بڑے مجموعے کے اندر، اور اس میں علماء کرام، جگید علماء کرام، مشائخ و عظام بھی موجود تھے، جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان کھڑے ہو کر مطلب کہ ایک واعظ و نصیحت کی، واضح و نصیحت سے مراد یعنی آپ نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا۔ اس کے بعد پھر جو ہے آپ کو داد دی گئی، یعنی کن کی طرف سے؟ علماء اکرام کی طرف سے بھی داد دی گئی، اور جو مشائخ الزام بھی موجود تھے ان کی طرف سے آپ کو داد دی گئی، یعنی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اور اعلیٰ حضرت کے بچپن کے حوالے سے حضور بالا دیکھا جائے تو صرف بچپن ہی کی نہیں، صرف بچپن کی بات دیکھی جائے نا تو میری زندگی کم ہے، ان کی بچپن میں اتنی کرامت ہیں، سبحان اللہ، بچپن میں ہی میں اتنی ماشاءاللہ کرامت ہے۔ اچھا حضرت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے تقویٰ کی کیا بات؟ اللہ تقویٰ کی اگر بات کریں تو یہاں سے لیں، آپ کی نماز کبھی نہیں چھوٹتی تھی۔ ہاں ہاں، سبحان اللہ۔ اور کیسی، جب اگر نماز کا وقت ہوتا نا تو ہم مسجد میں جا کے با جماعت ادا کیا کرتے تھے نماز، اور آپ کے تقوی کی تو شان یہ تھی کہ آپ کی نظر کے اندر کسی غیر محرم کی نظر پڑ جاتی تھی تو آپ نظر جھکا لیا کرتے تھے۔ صرف غیر محرم کی نہیں بلکہ آپ جب بھی چلا کرتے تھے روڈ پر، رستے پر جب بھی چلا کرتے تو آپ کی نظریں عموماً نیچے ہی ہوتی تھی، یعنی آپ ایک چلتا پھرتا سنت رسول پر، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سنت رسول پر عمل کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا جو ہے وہ تقویٰ تھا، بچپن کے اندر کی بتا رہا ہوں میں، بچپن میں یہ آپ کا تقویٰ، تو پھر جوانی کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا، آپ کے بچپن میں کوئی آپ کی خوبصورت سی کوئی حکایت یا کوئی خوبصورت سی بات ہمیں ناظرین تک جو ہے آپ بتائیں؟ اللہ، آپ کی ویسے تو کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی؟ بچپن کی ایک حکایت میں آپ کو بتاؤں۔ آپ کے گھر پر ایک قاری صاحب پڑھانے آیا کرتے تھے، تو وہ پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے کیا کرا کہ کوئی لفظ پڑھا رہے ہوں گے تو وہ پڑھا رہے تھے زبر، لیکن اعلیٰ حضرت کی زبان مبارک سے زیر نکل رہا تھا۔ کیا بات! اب وہ زیر، وہ پڑھاتے زبر لیکن وہ نکلتا زیر۔ اب وہ جب یہ ماجرا آپ کے دادا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو آپ کے دادا نے اعلیٰ حضرت یعنی امام احمد رضا کو بلایا اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے بھائی، کیا وجہ ہے جو قاری صاحب پڑھاتے ہیں تو آپ کے منہ سے زیر نکلتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اگر بولنا بھی چاہوں تو میری زبان سے زیر نکلتا ہے۔ تو آپ نے ایک قرآن پاک منگوایا، قرآن پاک جب دیکھا کھول کر تو اس میں جو کاتب ہوتے ہیں، لکھنے والے، انہوں نے غلطی سے زیر کی جگہ زبر لکھ دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے۔ آپ کے حوالے سے ایک اور حکایت ہے، ایک واقعہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں بچپن کے اندر، میرے اساتذہ کی تعداد تو بہت ساری ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ میرے کو جب اساتذہ پڑھایا کرتے تھے نا، جب میرے استاد مجھے پڑھایا کرتے تھے،
جیسا پڑھاتے تھے نا سیم ایز اٹ از میں ان کو اپنے اساتذہ کو سنا دیا کرتا سبحان تھا, اللہ. ایسا بالکل سیم, یعنی اونچ نیچ بھی نہیں, جو پڑھایا انہوں نے وہی. تو ان کے جو استاد تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھاتے ہوئے دیر لگتی ہے, احمد رضا کو سنانے میں دیر نہیں لگتی. سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو ایک مزاحیہ جملہ ایک بات عرض کر دوں, تو اعلیٰ حضرت کے ان کے استاد نے پوچھا کہ حضرت آپ جن ہیں یا انسان؟ اللہ اللہ, آپ جن ہیں یا انسان؟ تو جو ہے وہ اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں الحمدللہ میں انسان ہوں, یہ جو بھی ہے سب میرے رب کی طرف سے فضل ہے, میرے رب کا فضل ہے. بہت شکریہ. ہماری ٹرانسمیشن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ تو ماشاء اللہ وقتاً فوقتاً ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بھی بنتے رہتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے جناب؟ بس یہ کہ ماشاءاللہ ایک ہی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ٹرانسمیشن کو قبول فرما لیں, کیونکہ اس پلیٹ فارم سے جو پیغام جا رہا ہے نا وہ غلط پیغام نہیں جا رہا. بالکل بالکل. تو میں اگر آپ کی اجازت تو میں 2 جملے اور بولتا ہاں ہوں. بالکل. اس پلیٹ فارم سے نہ تو ہم کوئی سیاسی بات کر رہے ہیں, بس بالکل. نہ ہم کسی الحمدللہ ہم کسی غیر محرم کو بٹھا رہے ہیں, نہ اس پہ کمرشل غیر محرم کے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. الحمدللہ یہ بالکل پاک ہے ان چیزوں سے الحمدللہ یہ چینل. اور آج تو ویسے بھی تذکرہ اعلیٰ حضرت ہے, ابھی تو صرف تذکرہ اعلیٰ حضرت میں اتنا مزہ ہے, تو جو آقاؤں کے آقا ہے میرے آقا کا عالم کیا ہوگا. جی جی بالکل, انشاءاللہ ربیع ربیع شریف بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ, جو آپ نے فرمایا تھا اس کی بھی. جی جی انشاءاللہ. بہت شکریہ فیصل قادری صاحب آپ کا, اور بالخصوص سیدنا سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انسٹیٹیوٹ کا, کہ جن کا تعاون ہمارے ساتھ ہے, اور گلشن گیلانی ہاؤس پیر الحاج گلشن الہی قادری چشتی فریدی صاحب اور تمام دوست احباب کا. کل ملتے ہیں انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.